اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جمعۃ المبارک تھا اور حسب روایت و معمول 4 دن ہمارا ترجمہ اور تفسیر کا پیریڈ ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، اور یہ آخری 2 دن جو ہے جمعہ اور ہفتہ یہ ہماری سیرت کلاس ہوتی ہے۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارا جو تسلسل کے ساتھ اسباق جاری ہیں، گزشتہ ہفتے جو ہم نے سیرت کا آخری سبق پڑھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے جو خاص ایک حفاظت تھی بچپن کے اندر، اس حوالے سے یعنی سیرت کے اندر جو ہمیں روایات ملتی ہیں اور تفاصیل ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیار بنی سعد میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ نے پرورش پائی، ان کا دودھ پیا۔ پھر چونکہ انہوں نے آپ کی بڑے فوائد اور برکات دیکھی تو ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی والدہ کو واپس کر دیں، چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے درخواست کر کے آپ کو اپنے پاس مزید رکھنے کی مہلت لے لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دوبارہ دیار بنی سعد کے اندر آ گئے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ کچھ دیر بعد شک صدر کا واقعہ پیش آیا، آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، یہ والا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو سیدہ حلیمہ کے لیے پریشان کن تھے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلی کتابوں کے اندر بشارتیں بھی موجود تھیں، آپ کی صفات بھی موجود تھیں، آپ کا حلیہ مبارک موجود تھا، یہ وضاحتیں بھی موجود تھی کہ آپ کہاں دودھ پئیں گے، کہاں پلے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہودی جو ہے بڑے سینسیٹیو تھے اور وہ ٹو اور طاق میں تھے کہ اگر ہمیں شروع سے ہی اس بچے کا اندازہ ہو جائے جو بڑا ہو کر کے نبی بنے گا تو ہم اس کو بچپن سے ہی ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہود نے بچپن میں آقا علیہ السلام پہ کئی دفعہ یعنی حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو گزشتہ ہمارے لیکچر کے اندر یہ جو 4 واقعات اس حوالے سے سیرت کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ہاں واپس مکہ میں آ گئے اور پھر آپ اپنی والدہ کی زیر پرورش رہے، ماں کی شفقت اور ماں کے پیار کو آپ نے حاصل کیا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے کاموں کے لیے تیار کرنا تھا، اس لیے بچپن سے ہی آپ پر پے در پے صدمات آئے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا صدمہ یہی تھا کہ آقا علیہ السلام یعنی کہ نا دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے جا چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ شفقت پدری سے آپ محروم رہے، ٹھیک ہے، اور پھر ماں کا سایہ ملا تو وہ بھی لمبی دیر کے لیے میسر نہیں آ سکا، ٹھیک ہے نا۔ عمر مبارک کے 4 5 یا 6 سال مختلف روایات ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 سال کا ذکر ہے، بعض سیرت نگار 4 سال کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، کچھ نے 4.5، کسی نے 5 کا بھی کہا ہے، لیکن معروف جو روایت ہے اس حوالے سے وہ 6 سال کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں وہ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی تب فوت ہو گئی۔ آج کے لیکچر میں آپ کی والدہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہم ذکر کریں گے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ عرب کی نامور، سمجھدار، بڑی ہی حیا والی، بڑی زیرک اور بڑی با اخلاق اور معاملہ فہم خواتین میں شمار ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بنیادی طور پہ آپ کا تعلق تو مدینے کے علاقے سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ علاقہ مدینے کا علاقہ جو تھا یہ آقا علیہ السلام کے دادا سردار عبد المطلب کا ننیال بھی تھا۔ سردار عبد المطلب کی نانی اما جو ہے وہ مدینہ منورہ کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کے دادا کا ننیال تھا، ٹھیک ہے نا، اور سیدہ آمنہ ان کا علاقہ بھی یہی تھا، ٹھیک ہے۔ بعد لوگوں نے کچھ کہا ہے کہ نہیں، سیدہ آمنہ کا جو علاقہ ہے وہ مکہ، ٹھیک ہے نا، دیار بنی دب، ٹھیک ہے نا، یعنی شیب ابی دب جو ہے وہاں وہ رہائش پذیر تھیں یا اور وہیں انہوں نے وفات پائی ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اصل یہ تھی کہ سیدہ آمنہ جو ہے یہاں پہ مدینہ شریف کے قریب رہنے والی تھی، یہ علاقہ تھا ان کا۔ اور آپ کے جو والد ہیں سیدہ آمنہ کے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا، ان کا تعارف میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں، پورا سلسلہ سب بھی بتایا تھا، پھر آپ بھول جاتے ہیں۔ پرانے جو ہیں یہ لیکچر سننے والے ان سے پھر میں بیچ بیچ میں کوسچن کرتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ آپ کے نانا کا نام کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کے نانا کا نام کیا تھا؟ یہ سے نہیں، باؤ سے ہے۔
آپ کے نانا کا نام تھا وہب، وہب بن عبد مناف، ٹھیک ہے، وہب بن عبد مناف، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا تھے۔ اور آپ کی نانی کا نام کیا تھا؟ سیدہ آمنہ کی والدہ کا نام تھا برہ، برہ بنت عبد العزیٰ، ٹھیک ہے نا، برہ بنت عبد العزیٰ، ٹھیک ہے، یہ آپ کی نانی تھی۔ تو سیدہ آمنہ جو ہیں وہ یعنی چوتھی یا پانچویں پشت پہ جا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ نا ان کا جو نسب ہے وہ ان کے جو شوہر ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت عبداللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، ان کے ساتھ مل جاتا ہے، دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں عبداللہ، عبداللہ کے والد ہیں عبد المطلب، عبد المطلب کے والد ہیں ہاشم، ٹھیک ہے نا، اور ہاشم کے والد ہیں عبد مناف، ٹھیک ہے نا، عبد مناف کے والد ہیں قصی، ٹھیک ہے نا، قصی کے والد ہیں کلاب، قصی کے والد ہیں کلاب، ٹھیک ہے نا۔ اب سیدہ آمنہ کو دیکھیں، کلاب پہ آ کر کلاب پہ آ کر کے دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیدہ آمنہ کے والد ہیں وہب، وہب کے والد ہیں عبد مناف، ٹھیک ہے نا، عبد مناف کے والد ہیں زہرہ، عبد مناف کے والد ہیں زہرہ، زہرہ کے والد ہیں کلاب، ٹھیک ہے نا، یعنی کلاب کے دو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، قصی اور زہرہ، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد قصی کی اولاد سے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ زہرہ کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، چونکہ سیدہ آمنہ جو ہیں وہ زہرہ کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ کا خاندان بنو زہرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب سیدہ آمنہ کا نسب بیان کیا جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کس سے ہیں؟ بنو زہرہ سے ہیں۔ زہرہ سے کیوں ہیں کہ جو آپ کے تقریباً کہہ لیجئے کہ دادا ہیں، پردادا جو ہیں وہ ان کا نام زہرہ تھا، تو آپ زہرہ کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ بنو زہرہ خاندان میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو زہرہ کے والد کون ہیں؟ کلاب، ٹھیک ہے نا، ان کلاب کے دو بیٹے ہیں قصی اور زہرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو قصی کی اولاد سے عبداللہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، اور زہرہ کی اولاد سے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نسب آپ سے میں پھر دہراتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ٹھیک ہے نا، اور بن عبد مناف بن قصی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، بن کلاب، ٹھیک ہے نا، کلاب پہ جا کے آگے ایک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ادھر سیدہ آمنہ، آمنہ کے والد وہب، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہب کے والد عبد مناف، عبد مناف کے والد زہرہ، زہرہ کے والد کلاب، ٹھیک ہے، کلاب پہ جا کے دونوں ایک ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیجیے۔ ویسے اب میں نے اس وقت نا یہ ہم نے باقاعدہ یاد کیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ آپ کے نا 21 اجداد تک آپ نے خود کہا ہے کہ میرا نسب کنفرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے جا کر کے 21 پشتوں سے آگے یعنی کہ نا وہ جو کڑیاں ملائی جاتی ہیں سیدہ اسماعیل اور سیدنا ابراہیم تک، وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عدنان جو آپ کے 21ویں دادا ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں تک آپ کا نسب جو ہے وہ بالکل مستند ہے، اس سے آگے یعنی کہ نا اس کی اتھینٹک روایات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ بات یعنی ضمناً آئی ہے اور آپ کو اس حوالے سے دوبارہ یاد دہانی کروائی ہے، تو آپ اس کو ذہن نشین کر لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ میں اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ بڑے بڑے یعنی کہ نا اسکالرز کو، پڑھے لکھے لوگوں کو آپ پوچھ لیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا، تو نہیں بتا سکے، نانی اماں کا نام پوچھیں گے تو نہیں بتائیں گے، دادی کا نام بھی نہیں بتائیں گے، صرف دادے کا نام آئے گا اکثر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جو کہ معروف ہیں، ہاں، باقی یعنی یہ یعنی کہ نا بھی الگ نہیں، دادا دادی تک اور نانا نانی تک تو قریب کے رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو یعنی کہ نا وہ پوچھے بھی نہیں جاتے اور بتائے بھی نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کم سے کم اتنے تو یاد ہونے چاہیے۔ دادا دادی کا نا، آپ کی دادی کا نام تھا فاطمہ، عبد المطلب کی جو یعنی کہ نا اس وقت ہم نے مکمل آپ کو وائٹ بورڈ پہ سمجھایا تھا، تو سردار عبد المطلب کی تقریباً کو 5 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی مختلف مراحل میں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں بھی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ابھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح یا شادی جو ہے وہ سیدہ آمنہ کے ساتھ کیسے کی کہ سیدہ آمنہ یعنی کہ بڑے چونکہ کمالات والی اور بڑی با اخلاق اور بڑی ہنرمند خاتون تھیں، کہا جاتا ہے کہ انہیں یعنی کہ نا یعنی قریش کے اندر یعنی حکیمہ قوم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حکیمہ، حکیم ہوتا ہے جسے ہم حکیم الامت کہتے ہیں، تو حکیمہ قوم کے نام سے معروف تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے اخلاق کردار کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔
تو ویسے بھی یعنی کہ نا وہ ایک نبی کی ماں بننے والی تھی، تو ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں یہ تمام انبیاء کے لیے اللہ کی ایک حفاظت تھی. کسی نبی کی یعنی کہ نا قریب اور دور کی ماں میں سے کوئی ایسی ماں نہیں ہے جس کی کریکٹر پہ، کردار پہ انگلی اٹھائی جا سکے. ٹھیک ہے، سب مائیں آپ کی دادی ہیں، نانی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ مسلمان نہیں ہوئی وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا، اگر لیکن اخلاق اور کردار میں، ٹھیک ہے نا، عصمت میں وہ بالکل نیٹ کلین تھی. ٹھیک ہے نا، با کردار اور با عصمت تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں کہا اگرچہ سند کچھ ہلکی کمزور ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے یعنی کہ نا اجداد میں، میری ماؤں میں، ٹھیک، کوئی ماں میری ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو یعنی کہ نا بغیر نکاح کے اپنے خاوند کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ٹھیک، یعنی ساری میری مائیں ایسی ہیں جو یعنی کہ نا ارینج میرج کے ساتھ شریفانہ طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اپنے خاوند کے ساتھ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ نسب کا بڑا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، نسب کی صفائی ستھرائی وہ انسان کی یعنی کہ نا بھی شخصیت میں بہت اثر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، اگر یعنی نسب کے اندر یعنی کہ نا اس طرح 2 نمبر غلط قسم کے بد کردار لوگ ہوں تو اس کا ایک حد تک اثر جو ہے وہ اولاد پہ بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے حوالے سے بڑی اہمیت بھی بیان کی ہے، اور یہ شریعت نے پھر اسی لیے تو کڑی سزائیں رکھی ہیں. اگر عورت شادی شدہ ہو کے، مرد شادی شدہ ہو کے بدکاری کرے تو شریعت اس سے جینے کا حق چھین لیتی ہے. کیوں؟ نسب خراب ہو گیا. اب اس کو جینے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ پورا معاشرہ، پورا ماحول گندا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے شریعت صرف اس کو جینے کا حق نہیں چھینتی بلکہ عبرتناک طریقے سے چھینتی. اس کو کھڑا کر کے، لوگوں کو حاضر کر کے پتھر مار مار کے مارا جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اہمیت ہے نسب کی. ٹھیک ہے، تو خیر سیدہ آمنہ جو ہیں چونکہ ایک بڑی معروف خاتون تھیں اور بڑے اعلیٰ اخلاق اور کردار والی تھیں، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی کے وقت ان کے والد جو ہیں وہب وہ حیات تھے. بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ ان کا نکاح ان کے چچا وہیب نے کیا تھا. والد کا نام تھا وہب اور چچا کا نام تھا وہیب. ٹھیک ہے نا، وہیب. تو بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ یعنی کہ نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ جو ہیں وہ اپنے والد کے ننیال مدینہ میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وہ شکار کے لیے نکل گئے. کہتے ہیں کہ آپ کے والد کو شکار کا شوق تھا، بہادر آدمی تھے. شکار کرتے کرتے کہتے ہیں کہ نا یہودیوں نے سردار عبداللہ کو گھیر لیا. یہودیوں نے تلواریں لی، اسے گھیر لیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا وہب کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو لڑکا ہے بڑا یعنی شریف اور بلیمان سے ہے، شکار کے لیے آیا ہے، اپنے گھر سے دور ہے، ان یعنی کہ نا لوگوں نے ان کو گھیر لیا، یہ تو قتل کر دیں گے، مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک یعنی کہ نا سفید گیٹ اپ میں، سفید لباس میں کچھ لوگ آئے دو، اور انہوں نے ان کو یعنی تلواروں کے ساتھ یعنی کہ نا مارنا چاہا، اور اس طرح وہ ڈر کے بھاگ گئے. یہودی ڈر کے بھاگ گئے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت سے پھر عبداللہ کا ایک مقام میرے دل میں بیٹھ گیا کہ یہ کوئی آدمی معمولی نہیں ہے. اللہ نے اگر اس کی حفاظت کا غیبی طور پہ اہتمام کیا ہے، یہ کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے، یا اس سے کوئی یعنی کہ نا بڑا سلسلہ جڑنے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی کہ میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بھی فکر مند تھا، تو میں فوری گھر میں آیا اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا. ٹھیک ہے، سیدہ آمنہ کی ماں سے مشورہ کیا کہ اس طرح میں نے لڑکا دیکھا ہے، تو ہمیں یعنی کہ نا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ معروف ہے. پھر کہتے ہیں یہ وجہ بنی. تو پھر انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا نے وہب نے پھر سیدہ آمنہ کی والدہ کو یعنی برہ بنت عبد العزیٰ کو پھر مکہ میں بھیجا سردار عبد المطلب کے پاس. ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں سردار عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کا ننیال بھی تھا کہ میرے بیٹے کے لیے میرے ننیال سے رشتہ آیا اور بڑی اونچی لڑکی کا رشتہ آیا ہے. اور وہ بعد کے اندر یعنی اس یعنی کہ نا عبداللہ کے رشتے کو فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ نے یعنی کہ نا میرے بیٹے کے لیے عام یعنی کہ لڑکی نہیں دی. ٹھیک ہے، مجھے ایک بہترین، اچھی اور اچھے خاندان کی، اچھے نام والی، اچھے کردار والی یعنی کہ نا بہو دی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ یعنی کہ نا وہ بطور فخر یعنی حضرت عبداللہ کے لیے بیان کیا کرتے ہیں. تو یوں شادی ہوئی ہے. تو بعض روایات میں جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ سیدہ آمنہ کے چچے وہیب کا ذکر ہے.
تو اہل علم دونوں کے درمیان تطبیق یوں دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ رشتے کی شروعات جب ہوئی ہیں تب سیدہ آمنہ کے والد وہب زندہ ہوں، لیکن جب یعنی کہ نا بات آگے بڑھی اور باقاعدہ رشتہ طے ہوا اور شادی ہوئی، اس وقت وہ فوت ہو گئے ہوں، اور پھر نکاح جو ہے وہ آپ کے چچا وہیب نے کروایا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات ایک اچھی تطبیق بنتی ہے. واللہ عالم. بہرحال زیادہ معروف یہی ہے کہ سیدہ آمنہ کے نکاح کے وقت ان کے والد زندہ نہیں تھے. واہ. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے زندہ مانا ہے پھر انہوں نے یہی تطبیق پیش کی ہے. ٹھیک ہے، کہ رشتے کی شروعات کے وقت وہ ہوں گے، لیکن جب باقاعدہ شادی ہوئی ہے تب وہ نہیں تھے. اور حضرت آمنہ کے والد، حضرت آمنہ کے والد نہیں زندہ نہیں تھے. یعنی حضرت جو وہب تھے نا، وہب بن عبد مناف، آقا علیہ السلام کے نانا، وہ سیدہ آمنہ کی شادی کے وقت فوت ہو چکے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سردار عبد المطلب کے پاس سیدہ آمنہ کی والدہ رشتہ لے کر کے آئی ہیں، تو سردار عبد المطلب چونکہ اس خاندان سے متعارف تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو ان کو پتہ تھا کہ سیدہ آمنہ کی جو بڑی بہن ہے خالہ، وہیب کی بیٹی، ٹھیک ہے نا، وہیب کی اپنی بیٹی جو ہے نا، وہیب یعنی سیدہ آمنہ کی کزن، ٹھیک ہے نا، سیدہ آمنہ کے چچا یا تایا کی بیٹی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا نام تھا حالہ. ٹھیک ہے نا. تو سردار عبد المطلب ان سے واقف تھے. تو سردار عبد المطلب نے پھر ان کو آفر یہ کی کہ آپ ایسے کریں، ٹھیک ہے کہ آمنہ کا رشتہ میرے بیٹے عبداللہ کو دے دیں، اور حالہ جو ہے وہ وہیب کی بیٹی، اس کا رشتہ میں اپنے لیے مانگتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس طرح یعنی کہ نا حالہ بنت وہیب کا نکاح یعنی کہ نا سردار عبد المطلب آقا علیہ السلام کے دادا سے ہوا. ٹھیک ہے نا. اور سیدہ آمنہ کی شادی آقا علیہ السلام کے والد عبداللہ سے ہوئی. اور پھر جب میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی نا آقا علیہ السلام کے چچاؤں اور دادی اماؤں کی، اس وقت بتایا تھا کہ سیدنا حمزہ اور سیدہ صفیہ، آقا علیہ السلام کی سگی پھوپھی سیدہ صفیہ، اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء. ٹھیک ہے نا. آقا علیہ السلام نے ان کو سید الشہداء کہا ہے. ہمارے ہاں آج کل معروف یہ ہے سید الشہداء حضرت حسین کو کہا جاتا ہے. حضرت حسین کی شہادت بہت عالی شان ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن وہ حدیث کے مطابق سید الشہداء نہیں ہے. ٹھیک ہے. سید الشہداء سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے یعنی دادا بنیں گے حضرت حمزہ ہے، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے بری طرح. ٹھیک ہے نا. جن کو وہاں وحشی بن حرب نے پشت سے نیزے کے ساتھ شہید کیا تھا. ٹھیک ہے. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، تو یہ یعنی کہ نا سیدہ حمزہ کی والدہ کون ہے؟ حالہ بنت وہیب. ٹھیک ہے نا. سیدہ آمنہ کی چچا زاد یا تایا زاد. ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ سیدنا حمزہ کے آقا علیہ السلام سے کئی رشتے بنتے ہیں. آپ کے سگے چچا بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اسی طرح خالہ زاد بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ سیدہ آمنہ کی بہن لگی نا، وہ حالہ جو ہیں چچا کی بیٹی جو تھی، ہاں ساس بھی لگی، تو خالہ زاد بھی تھے ان کے. ٹھیک ہے نا. خالہ زاد بھی بنتے ہیں، اور پھر دودھ شریک بھائی بھی ہیں. تو یہ تین بڑے رشتے تھے سیدنا حمزہ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ، کہ آپ نے بھی سیدہ ثویبہ کا دودھ پیا پیدا ہونے کے فوری بعد. آپ نے جس خاتون کا دودھ پیا وہ سیدہ ثویبہ تھی، ابو لہب کی لونڈی جو تھی. حضرت حمزہ نے بھی انہی کا دودھ پیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح یعنی کہ نا دودھ شریک بھائی بھی ہیں، سگے چچا بھی ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ خالہ زاد بھی ہیں. اس طرح کا سیدہ آپ کی والدہ کے خالہ زاد ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی سیدنا حمزہ آقا علیہ السلام کی والدہ کے، ٹھیک ہے نا، خالہ نہیں، آقا علیہ السلام کے خالہ زاد بنتے ہیں نا، کیونکہ سیدہ آمنہ کی وہ چچا زاد ہے نا، آقا علیہ السلام کے خالہ زاد، خالہ کا رشتہ بھی بنتا ہے. اچھا جی. تو اس طرح پھر یہ دو رشتے ہوئے جی. ٹھیک ہے نا. سردار عبد المطلب کا بھی ہوا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ نا یہ آپ کو بتایا نا کہ آقا علیہ السلام کے چار، اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ آپ کے 4 چچاؤں نے دور اسلام پایا ہے، دور نبوت پایا ہے. ان میں سے 2 کافر رہے، 2 مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے نا. جو 2 کافر رہے وہ کون تھے؟ ابو لہب اور ابو طالب. ٹھیک ہے. اور جو 2 مسلمان ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت عباس اور حضرت حمزہ. تو حضرت حمزہ اور پھر ان کی سگی بہن تھی یہ سیدہ صفیہ. ٹھیک ہے. سیدہ صفیہ حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے، بھی حالہ کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پیار تھا ان کا، سیدہ صفیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور انہی کے بیٹے حضرت زبیر ہیں، زبیر بن یعنی کہ نا، ٹھیک ہے نا، زبیر بن عوام، جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، خاص نمائندہ ہوتا ہے، اور میرے خاص نمائندے اور حواری زبیر ہیں. اور یہ زبیر
حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی کے بیٹے اشرا مبشرہ میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں ضمن آئی تاکہ میں کہوں، کیونکہ ایک دفعہ رپیٹ ہو جائے تو پھر ذہن میں تازہ ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. تو یوں پھر سیدہ آمنہ جو ہے وہ بیاہ کر کے مکہ میں آ گئی، ٹھیک ہے نا. پھر کچھ دیر گزرا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا میں امید لگا دی، ٹھیک ہے نا. تو اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں وہ یعنی تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ شام کا جو رستہ ہے یہ مدینہ سے ہو کر کے گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا. سردار عبداللہ جب واپس آئے مدینہ میں اپنے بابا کے ننیال پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے نا. طبیعت خراب ہوئی تو پھر یعنی کہ نا وہیں کچھ دیر بیمار رہے. ان کے جو ساتھی دیگر لوگ تھے سردار عبداللہ کے ساتھ جو تجارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے کچھ دیر یعنی کہ ان کی تیمارداری کی. پھر وہ چونکہ یہاں ظاہر ان کا ایک طرح کا اپنا ہی گھر تھا، ننیال تھا سردار عبداللہ کا بھی، جب والد کا ننیال ہے تو ان کا بھی ننیال ہے. تو انہوں نے کہا چلیں وہ علاج معالجہ جاری ہے، تو یہ لوگ واپس آ گئے. تو پھر ابھی یہ قافلہ مکہ میں پہنچا تھا، کچھ دیر بعد خبر آ گئی کہ سردار عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد یعنی کہ نا آپ کی پیدائش سے تقریباً کچھ یعنی کہ نا کچھ 4-5 ماہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے نا. ولادت با سعادت کے بعد پھر اب آپ کو والد کی شفقت اور پیار تو نہیں مل سکتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو والد والا پیار اور شفقت آپ کو آپ کے دادا نے دی، بہت پیار کرتے تھے، بڑی محبت دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ماں نے پھر آپ کے ساتھ لاڈ اور پیار بہت زیادہ کیا، ٹھیک ہے نا. 2 سال تو خیر آپ سیدہ حلیمہ کے پاس رہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ زیادہ رکھنا چاہتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور نہیں تھا. اللہ نے اسباب بنائے کہ وہ سیدہ آمنہ کے پاس دوبارہ آ گئے. تو پھر سیدہ آمنہ جو ہے سیرت روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر سال، کیونکہ سیدہ آمنہ کا اور سردار عبداللہ کا آپس میں بہت پیار تھا، ٹھیک ہے نا. اب مکہ اور مدینہ کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو سیدہ آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے ہر سال جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو پھر اسی طرح یعنی کہ نا آپ ماں کے پیار اور شفقت کے زیر سایہ رہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. لاڑ پیار کا عرصہ جاری تھا، ٹھیک ہے نا. تو سیدہ آمنہ کا پھر یہ پروگرام بنا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی جائے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سیدہ آمنہ نے مدینہ جانے کا پروگرام بنایا، ٹھیک ہے نا. تو پھر مدینہ کون کون لوگ گئے اس وقت، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں 2 روایات ہیں. ایک تو یہی ہے کہ سیدہ آمنہ تھیں، آپ کے بیٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور آپ کی یعنی کہ نا جو فیملی کنیز تھیں، ٹھیک ہے، سیدہ ام ایمن وہ ساتھ تھی، ٹھیک ہے. یہ آپ کی فیملی کنیز تھی، آپ کے یعنی کہ نا والد کی یہ کنیز تھیں، ٹھیک ہے. آپ کے والد فوت ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے لیے آ گئی، ٹھیک ہے نا. اور بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ سردار عبد المطلب بھی اس دفعہ ساتھ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن سردار عبد المطلب کا ذکر کا صرف ایک سیرت نگار کرتے ہیں، باقی جو سیرت نگار ہیں وہ سردار عبد المطلب کے ساتھ جانے کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اور درست بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہ 3 افراد میں مشتمل قافلہ گیا ہے، 2 اونٹوں کے اوپر. ایک پہ سیدہ ام ایمن تھی اور ایک پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ تھی، ٹھیک ہے نا. یہ قافلہ پھر مدینہ سے چلا اور مکہ سے چلا اور مدینہ پہنچا، ٹھیک ہے نا. وہاں پھر مدینہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے ہیں تو پھر آپ کا ماضی، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی کہ نا بچپن وہاں پہ گزرا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو تب آپ نے پھر یعنی کہ نا وہ کچھ بچپن کی یادیں بھی شیئر کی تھی، ٹھیک ہے نا. آپ کے جو دادا کا ننیال ہے وہ وہاں کا انصار کا بڑا معروف قبیلہ تھا، بنو نجار. یہ آپ کے دادا کا ننیال تھا، بنو نجار، ٹھیک ہے نا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو پھر آپ نے انہی کو پناہ کری طلب کیا تھا، ٹھیک ہے، چونکہ یہ آپ کے عزیز رشتہ دار تھے، ننیال تھے آپ کے. پھر یہ لوگ ہتھیار سجا کے آپ کے دائیں بائیں آئے تھے تاکہ کوئی یہودی یا کوئی اور آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پھر آپ کچھ دیر رہے ہیں. اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ میں گئے نبی بننے کے بعد، پھر ایک دفعہ ایک موقع پہ آپ نے صحابہ سے اپنے وہ نا بچپن کے واقعات شیئر کیے. آپ نے فرمایا کہ وہ بنو نجار کا آپ نے ان کے گھر کے اندر نا، ٹھیک ہے نا، ان کا نام تھا دار، ابھی مجھے ذہن میں آتا ہے اس کا خاص نام تھا. تو ان کے گھر میں نا چبوترا ہوتا تھا اونچی جگہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں اس چبوترے کے اوپر میں چڑھا کرتا تھا اور ان کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا انیسا. میں اور انیسا کٹے کھیلا کرتے تھے اور یہاں چبوترے پہ آ کے چڑیاں بیٹھا کرتی تھی، ہم ان کو اڑایا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، بچے ہوتے ہیں نا چڑیوں سے بڑے مانوس ہوتے ہیں، پرندے وغیرہ آتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اور انیسہ پھر ہم نا ان پرندوں کی طرف جاتے اور ان کو ایسے اڑا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کھیلتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی آپ نے بچپن کی یادیں پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے شیئر کی. آپ نے مجھے وہ اس کی کچھ باقیات ابھی بھی تھی، ٹھیک ہے نا، اگرچہ یعنی کہ نا وہ ان واقعات کو 35 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ویسے بھی اللہ کے نبی تھے، حافظہ بڑا مضبوط تھا، ٹھیک ہے نا، پوری طرح قائم تھا. تو آپ نے پھر وہ بچپن کے واقعات وہ شیئر کیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ رہے، ٹھیک ہے. تو تقریباً اس بارے میں روایات کہتی ہیں کہ 1 مہینہ آپ نے مدینہ میں گزارا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیدہ آمنہ کا پروگرام بنا کہ اب میں نے کہا وہیں چونکہ حضرت عبداللہ کی قبر بھی ادھر ہی ہے، مدینہ کے اندر ہی، ٹھیک ہے. تو قبر کی زیارت بھی کی اور وہاں 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد اب پھر ان کا پروگرام بنا کہ واپس چلتے ہیں. جب یہ قافلہ واپس چلا ہے تو پھر یعنی کہ نا مدینہ سے تقریباً یعنی کہ نا کہہ لیجیے کوئی 40 کلومیٹر کم و بیش کو اندازہ ہے، ابوا نامی ایک جگہ آتی، ابوا. جب وہاں پہنچے ہیں تو سیدہ آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی، سیدہ آمنہ بیمار ہو گئی، ٹھیک ہے. وہاں پھر اس قافلے کچھ پڑاؤ کیا اور جو کچھ موجود تھا اس حساب سے کوئی علاج معالجہ کیا. ذہن تھا کہ طبیعت سمجھ جائے گی، لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا، طبیعت اور خراب ہوگی اور پھر یعنی کہ نا سیدہ آمنہ اللہ کو پیاری ہوگی. تو یہ ابوا کے مقام پہ فوت ہوئی اور پھر وہاں ان کی قبر بنائی، ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ تھا، ٹھیک ہے، کہ ابھی 6 سال کی عمر ہے، باپ یعنی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے اور بڑی رحیم کریم اور شفقت کرنے والی ماں بھی فوت ہو گئی، ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کا مقام بھی بہت ہے، لیکن ماں کا مقام باپ سے بڑھ کر کے ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ماں جو ہے وہ باپ کی بنسبت 3 یعنی کہ نا مصیبتیں، آزمائشیں ایسی برداشت کرتی جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. نمبر 1 اس کی پریگنینسی کی، نمبر 2 اس کی ولادت کی، اور نمبر 3 اس کو دودھ پلانے کی. یہ 3 تکلیفیں ماں کی اپنی اولاد کے لیے ایسی ہوتی جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے. باقی یعنی کہ ظاہر دونوں مل جل کے بچوں کو پالتے ہیں، باپ کے ذمہ نان و نفقہ ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، اور ماں کے ذمہ یعنی کہ نا بچے کی تربیت اور دیکھ بھال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں ہی مل کے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، لیکن یہ 3 بہت بڑی یعنی کہ تکالیف اور آزمائشیں ہیں جو اکیلی ماں برداشت کرتی ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کو درجہ 3 گنا زیادہ دیا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہا اللہ کے رسول، پھر پوچھا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری والدہ. پھر کہا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری والدہ. چوتھی بار جب اس نے کہا اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا اب یعنی حقدار زیادہ کون ہے؟ فرمایا ثم ابو کا، اب تیرا باپ، ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ عام طور پہ یعنی کہ نا اولاد سے متعلقہ جو ماں کے حقوق ہے نا وہ بے لوث ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کسی چیز کا عوض نہیں ہوتے. کیونکہ عام طور پہ دیکھا نا بچوں کو بڑے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ان کو نا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے کام کاج کے لیے نا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ماں ان کو پیار محبت شفقت تو دے سکتی ہے، لیکن ان کی ضروریات کون پورا کرے گا؟ باپ کرے گا نا، ٹھیک ہے. وہ پیسہ اس کے پاس ہے، باہر آنا جانا اس کے پاس، تعلقات اس کے ہیں، ماں نہیں کر سکتی. اس لیے باپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ بعض اوقات ان وجوہات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، ماں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے شریعت نے ماں کو اور زیادہ درجہ دیا، ٹھیک ہے، کہ تاکہ یعنی کہ نا بغیر کسی عوض کے معاوضے کے ماں کی خدمت کی جائے. تو ماں کا مقام بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو خیر یعنی کہ یہ محبت اور شفقت کرنے والی ماں یوں پھر فوت ہو گئی. تو پھر یہ دونوں ہی افراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کی عمر کے اور سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا پھر آپ کو لے کر کے واپس مکہ میں آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ نبی آپ کی والدہ کی قبر کی زیارت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے نا جب آپ وہاں سے گزرے نا 2 طرح کی روایات ہیں. ایک میں یہ ہے کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں مکہ کی طرف تو آپ ابوا کے رستے گئے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ ابوا پہنچے تو آپ کو ماں کی یاد آ گئی اور ان کی قبر کا بھی پتہ تھا، ٹھیک ہے نا. بعد میں ہے کہ غزوہ بنو لہیان کے ساتھ جب آپ نے فائٹ کی ہے نا تو اس میں جب آپ واپس آئی ہیں تو تب آپ ابوا کے مقام سے گزرے ہیں. تو آپ نے باقاعدہ اللہ سے اجازت لی، اللہ میں نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا ہے، زیارت کرنی اجازت ہے؟ اللہ نے کہا اجازت ہے. کہا اپنی ماں کی قبر پہ دعا کر لوں؟ کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی لیکن والدہ کی قبر پہ دعا کی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے. یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیوں اجازت نہیں دی گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ السلام پھر والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے اور یعنی بے اختیار آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے اس وقت آپ خود بڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ بڑھاپے میں ہیں, بچوں والے ہیں, نواسوں والے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ماں کا پیار اور شفقت دیکھی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماں کا بیٹا 80 سال کا بھی ہونا تو وہ واسطے چھوٹا پتر ہی ہے, ٹھیک ہے نا. بندہ بوڑھا اور بابا بھی ہو جائے تو ماں اس کو چھوٹا بچہ ہی سمجھے گی, ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کا بیٹا چھوٹا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ السلام اگرچہ خود بوڑھے ہو گئے لیکن وہ ماں کی شفقت, پیار, ٹھیک ہے نا, آپ کی آنکھوں کے اندر, آپ کے ذہن کے اندر گھوم گیا اور بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اللہ کی, اللہ نے یہ دل کے اندر پیار اور محبت رکھا ہے. ماں کا جو کردار, ماں کی محبتیں, شفقتیں, لاڑ, پیار, سارا کچھ آپ کے ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے. تو آپ پھر کچھ وقت عرصہ روتے رہے, ٹھیک ہے نا, ماں کی ظاہر و شفقت آپ کے ذہن میں تھی, ٹھیک ہے. پھر آپ یعنی کہ نا اپنے آنسو وغیرہ پوچھے اور پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہی بار یعنی کہ آپ کی والدہ کا یعنی کہ حدیث کی روح سے یعنی کہ نا جانا حدیث سے ثابت ہے. تو اس کے علاوہ یعنی کہ نا کہ آپ بار بار گئے ہوں ایسی کوئی تفاصیل احادیث کے اندر نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ نا سیدہ آمنہ کے حوالے سے یعنی کہ نا یہ چیزیں ملتی ہیں. باقی کچھ باتیں اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ سیدہ آمنہ جب آپ کو مدینہ میں یہاں پہ لے کے رہ رہی تھی نا, جس طرح پچھلے لیکچر کے اندر یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی نا کہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کو معلوم تھا کہ وہ اس طرح کا بچہ ہے, یہ اس کی صفات ہیں, ٹھیک ہے. وہ یتیم پیدا ہوگا, اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ قریش کے اس قبیلے میں پیدا ہوگا اور پھر یہاں پہ کھجوروں والی سرزمین پہ نبی بن کے آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں اس طرح کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا. جب آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں آئے نا, تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ اس طرح کھیل رہا تھا کہ یہودیوں کا ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا محمد. کہا آپ کے والد زندہ ہے؟ کہا میں نے کہا نہیں زندہ نہیں ہے. اچھا نہیں, آپ کا تعلق مکہ سے ہے؟ میں نے کہا مکہ سے ہے. آپ کے یعنی کہ نا بھی آپ کو قریش سے ہیں, ٹھیک ہے, بنو ہاشم سے ہیں. اس طرح کر کے وہ ساری وہ جو معلومات اس نے لی, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح نا وہ ایک عجیب, جس طرح نا سوال کرنے والے کے انداز سے پتہ چل جائے نا کس اینگل سے بول رہا ہے, کس انداز سے سوال کر رہا ہے. تو کہتے ہیں اس طرح یعنی کہ نا اس نے جو سوالات کیے میں نے اپنی والدہ کو پھر آ کر کے بتایا تو میری والدہ پریشان ہو گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے تھے. تو پھر اس وجہ سے بھی آپ کی والدہ پریشان تھی, تو انہوں نے پھر جلدی مکہ واپسی کا پروگرام بنایا, ٹھیک ہے نا. تو یہودیوں سے آپ کو یعنی کہ نا کئی دفعہ خطرہ رہا کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, لیکن اللہ نے پھر آپ کی حفاظت کا بھرپور انتظام فرمایا اور یہ بدبخت یعنی کہ نا اپنی اس مذموم ارادے اور کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے. تو یہ وقت یعنی کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ بچپن کے والدہ کی وفات تک کے حالات و واقعات جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. پھر انشاءاللہ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ہم اس سے آگے چلیں.